السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سبلائم اکیڈمی۔ آج ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے جو سوالات آتے ہیں آئمہ اربعہ کے حوالے سے، جو پی پی ایس سی، این ٹی ایس، سی ٹی ایس وغیرہ کے کمپیٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آئمہ اربعہ کا مطلب کیا ہے؟ آئمہ اربعہ کا مطلب ہے چار امام۔ یہ اصطلاح اسلام کے چار عظیم فقہی اماموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے اسلامی فقہ مطلب قانون کے چار مکاتب فکر مذاہب کی بنیاد رکھی۔ ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں فقہ کے بارے میں کہ فقہ کیا ہے۔ فقہ کا مطلب ہے سمجھنا یا گہری تفہیم حاصل کرنا۔ اسلامی اسلام میں فقہ سے مراد شرعی احکام اور قوانین کا تفصیلی علم ہے جو قرآن، حدیث، اجماع مطلب علماء کا اتفاق رائے اور قیاس جیسے مصادر سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ فقہ کی تدوین اور ترقی کا سلسلہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے شروع ہوا۔ ابھی وہ کہہ رہے کہ فقہ کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو شرعی احکام ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ کس طرح پڑھنے ہیں، کس طرح یہ ان کا طریقہ کار ہے، تو وہ فقہ کی جو بکس ہیں ان میں سے بتائے جاتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے قیاس۔ قیاس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک ادھر تدوین، تو میں آپ کو ان کا بھی مطلب بتاتا ہوں۔ تدوین کہتے ہیں کسی چیز کو منظم، مرتب اور کتابی شکل میں لانا۔ جس طرح فقہ کی تدوین مطلب جو فقہ کی بکس ہیں، فقہ کے بارے میں جو انہوں نے کتابی شکل لائی ہے، جتنا بھی مٹیریل اکٹھا کر کے ان کو کتابی شکل میں لانا۔ ابھی ایک لفظ ہے قیاس، اس کا مطلب موازنہ کہ اگر کسی مسئلے کا حل قرآن یا حدیث میں واضح طور پر موجود نہ ہو تو اس مسئلے کو قرآن یا حدیث میں موجود کسی مشابہ اس سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے سے منطقی طور پر جوڑ کر اس کا حل نکالا جائے۔ اس عمل میں چار عناصر شامل ہیں۔ ابھی یہ چیک کریں کہ کیا کیا اس میں عنصر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے اصل، وہ مسئلہ جس کا حکم قرآن یا حدیث میں واضح طور پر موجود نہ ہو۔ مثال اس کی کیا ہے؟ قرآن میں شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ آور خصوصیات ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ فرع، وہ نیا مسئلہ جس کا حکم معلوم کرنا ہو۔ اگر کوئی نیا نشہ آور مشروب ایجاد ہو جائے تو اس میں علت ابھی آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ مشترکہ وجہ جو اصل اور فرع، یہ جو دونوں پہلے ہم نے پڑھی ہیں، دونوں میں پائی جاتی ہو۔ مثال کیا ہے؟ نشہ آور ہونے کی وجہ ہم نے چیک کرنی کہ یہ جو جس چیز کا ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کا فقہ کے قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو فقہ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو اس میں تیسرے نمبر پہ ہے نشہ آور ہونے کی وجہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے حکم، اصل مسئلے کا حکم جو فرع پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ چونکہ نیا مشروب بھی نشہ آور ہے اس لیے وہ بھی حرام ہوگا۔ یہ ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ چار عناصر شامل کیے انہوں نے، اور ساتھ اس کی مثال بھی دی ہے تاکہ ایک چیز کو ایزیلی سمجھا جا سکے کہ قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے کسی بھی کوئی بھی نیا مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی نیا ایشو کریٹ ہوتا ہے ایک معاشرے میں، تو اس کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک مثال اس کا نہیں ملتا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کوئی اور اس کے مشابہ کوئی حکم آیا تو اس کو حوالے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے قیاس کی اہمیت کیا ہے۔ قیاس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نئے مسائل کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کیا جا سکے۔ مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک کوئی نیا ایشو آتا ہے تو اس کو کس طرح حل کرنا ہے، تو ہم قیاس کو یوز کریں گے، قیاس کا استعمال ہوگا اس میں۔ اس کا استعمال صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب قرآن، حدیث یا اجماع میں مسئلے کا واضح حل موجود نہ ہو۔ ہمیں اگر قرآن پاک میں ڈائریکٹ اس کا حل نہ ملے یا حدیث مبارکہ میں نہ ملے یا جماع جو فیصلہ کرتے ہیں علماء کرام اکٹھے مل کے، ان میں بھی اگر نہ ملے تو پھر قیاس کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی قیاس کی کچھ شرائط ہیں۔ علت واضح اور معقول ہونی چاہیے۔ علت مطلب جو میں نے تیسرے نمبر پہ وجہ بتائی تھی۔ معقول جسے ابھی ادھر ایک لفظ انہوں نے لکھا ہے علت واضح اور معقول۔ معقول کا کیا مطلب ہے؟ معقول جسے عقل کے ذریعے سمجھا جا سکے، مطلب کوئی آپ کے ذہن میں وہ بات اتر جانی چاہیے، مطلب آپ کی جو دماغ ہے، عقل ہے، اس کو وہ بات ماننی چاہیے، اس کی سمجھ میں آ جائے۔
دوسرے نمبر پہ قیاس قرآن حدیث یا اجماع کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا قیاس کے تھرو، وہ قرآن و حدیث کے اور اجماع کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. قیاس کا استعمال صرف مجتہد ماہر، مجتہد مطلب ماہر فقہا، جو اس کو ماہر فقہا مطلب فقہ کے جو ماہر ہیں وہی کر سکتے. عام بندہ یہ نہ ہو کہ ہمارے جیسا بندہ بھی اس کو اپنی طرف سے کرنے لگے. اپنی طرف سے فیصلہ نہیں بنانا، کوئی ماہر جو اس کا فقہ کا ماہر ہو اس سے یہ فیصلہ کروانا چاہیے. قیاس اسلامی فقہ کو زمانے کے ساتھ ہم آہنگ مطلب جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو نئے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا ائمہ اربعہ کا مطلب ہے 4 امام. ابھی ہم سب سے پہلے پڑھیں گے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں. یہ سب سے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ. ان کی تاریخ پیدائش ہے 80 ہجری 699 عیسوی. یہ کوفہ میں پیدا ہوئے جو موجودہ عراق میں ہے، جس کا نام موجودہ جو ابھی عراق ہے. تاریخ وفات ان کی ہے 150 ہجری اور 767 عیسوی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب فکر مذہب وہ حنفی ہے. آپ حنفی مکتب فکر کے بانی ہیں. نام آپ رحمۃ اللہ کا پورا نام جو ہے وہ ہے نعمان بن ثابت بن زوتی. کبھی کبھار وہ پوچھ لیتے ہیں پورا نام کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا پورا نام کیا ہے، تو آپ نے نعمان بن ثابت ہے، بن زوتی آگے پھر ان کے والد کا آ جاتا ہے، لیکن آپ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں. علمی خدمات آپ رحمۃ اللہ نے فقہ، حدیث اور تفسیر جیسے علوم میں بہت اہم کردار ادا کیا. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو تو تبھی ایک چیز صحیح یاد ہوتی ہے. ابھی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مشہور شاگردوں میں امام ابو یوسف پلس کا مطلب یہ ایک اور میں نے ساتھ لکھا ہے ظفر بن حزیل اور امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، شامل ہیں. یہ آپ کے شاگرد ہیں. کبھی کبھار وہ مشہور شاگردوں کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہے، وہ آپشن میں دے دیتا ہے، تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فقی روش قیاس، منطقی، تشبیہ اور رائے پر مبنی ہے. قیاس جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ قیاس کا کیا مطلب ہے. اگر قرآن و حدیث میں کسی چیز کا، کسی مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو ہم اس کو قیاس کے تھرو حل کرتے ہیں. تو وہ قیاس کا میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے جو والد صاحب ان کا نام ہے ثابت بن زوتی، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ نام جو اصل وہ نہیں میرا تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ کی والدہ کی جو کنیت ہے نا وہ ہے امت اللہ. امام ابو حنیفہ کی مشہور کتابیں. آپ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے آپ کے فقی نظریات اور مسائل کو کتابی شکل میں مرتب کیا. آپ رحمۃ اللہ کی فقی تعلیمات کو آپ رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے مختلف کتابوں میں جمع کیا. ان میں چند مشہور کتابیں یہ ہیں. ابھی آپ نے یہ پڑھا بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں تو کوئی کتاب نہیں لکھی. جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. پھر جو انہوں نے ان سے پڑھا تھا اس میں پہلے نمبر پہ ہے کتاب الاثار، المبسوط، جامع صغیر اور جامع الکبیر اور کتاب السیر. یہ 5 کتابیں ہیں جو ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں. یہ آپ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے مرتب کی. یہ جو ساری بکس اوپر میں نے لکھی ہیں نا، یہ آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے مرتب کی تھی. مطلب ان سے جو سیکھا تھا ان کو ایک کتابی شکل دی تھی. تدوین جو میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا، کتابی شکل دینا. آگے دوسرے نمبر پہ ہے ایک اور کتاب ہے کتاب الخراج. یہ کتاب آپ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف، جن کو یعقوب بن ابراہیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے لکھی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات کی وجہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو عباسی خلیفہ منصور، جس کا نام ہے، عباسی دور بھی ہم پڑھیں گے، ان کی علیحدہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا. تو عباسی خلیفہ منصور کے دور میں زہر دیا گیا، جس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی. آپ رحمۃ اللہ کو بغداد شریف میں دفن کیا گیا. بغداد شریف جو عراق میں ہے. حنفی مکتب فکر مطلب ان کے ماننے والے جو ان کی عقیدت رکھتے ہیں، ان کا جس طرح ہم ہیں حنفی بریلوی،
تو ہم ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا فقہ کے امام ہے چونکہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو طریقہ کار بتایا ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی، روزہ کس طرح رکھنا، سارا اس کی ترتیب جو انہوں نے بتائی ہم ان کے عقیدے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر ترکی، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور وسطی ایشیا میں عام ہے۔ زیادہ تر جو زیادہ ملک ان کو فالو کرتے ہیں وہ یہ والے ہیں۔ باقی میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا، ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی امام اعظم امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کوئی امام مالک کو مانتا ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو مانتا ہے۔ تو ہم آگے بھی پڑھتے ہیں ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی 93 ہجری 93 ہجری میں یا 711 عیسوی میں، یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الصبحی ہے۔ آپ کا تعلق قبیلے بنی تیم سے تھا، ان کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنی تیم۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، ان کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ انس بن مالک، جو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتا دیا۔ دادا کا نام کیا تھا؟ مالک بن ابی عامر، وہ بن جو لگتا تھا وہ ان کے باپ کو شو کرتا ہے، بن فلاں، جو کہ مالک بن ابی عامر ان کے دادا کا نام تھا، جو کہ معروف عالم تھے، اور ان کا تعلق صحابہ کرام کے دور سے تھا۔ چونکہ ان کے دادا تھے تو ظاہری بات ہے پھر وہ صحابہ کرام کے دور سے ان کا تعلق بن جاتا تھا، وہ ان کی کافی زیادہ عمر ہوگی، پہلے اس کا باپ پھر اس کا دادا، اس طرح۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کی والدہ کا نام جو ہے وہ ہے عالیہ بنت شریک۔ آپ نے جو مشہور کتاب لکھی ہے وہ ہے موطا امام مالک۔ یہ ایک MCQs میں بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ امام مالک کی جو مشہور کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ موطا۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے یہ کتنے عرصے میں لکھی؟ تو جو موطا امام مالک نے یہ کتاب لکھی یہ تقریباً 40 سال کے عرصے میں لکھی ہے، 40 سال کے عرصے میں انہوں نے لکھی یہ کتاب۔ آپ رحمۃ اللہ کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے 179 ہجری 795 عیسوی۔ آپ رحمۃ اللہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جو مدینہ شریف کے ساتھ ہی قبرستان ہے اس میں دفن ہے آپ۔ ابھی امام مالک کا جو مالکی جو مکتب فکر ہے وہ زیادہ تر کن علاقوں میں؟ شمالی افریقہ جیسے مصر، مراکش، الجزائر اور مغربی افریقہ میں عام ہے۔ جو زیادہ تر ان کی عقیدے رکھنے والے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں امام شافعی۔ امام شافعی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو پورا نام ہے وہ ہے محمد بن ادریس بن عباس۔ یہ محمد بن ادریس مطلب ان کے والد بن عباس بن عثمان بن شافع بن الصائب بن عبید بن عبد العزیز ہے یا اس طرح کوئی نام ہے ان کا، بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ اس طرح یہ آگے ترتیب ان کی چلتی جاتی، دادا پھر پردادا پھر اس طرح۔ آپ رحمۃ اللہ کا نسب حضور علیہ السلام کے دادا عبد مناف سے جا ملتا ہے، اینڈ پہ جو آگے چلتے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ قریشی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان وہ بھی قریشی ہے، تو یہ بھی قریشی پھر کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کے پردادا شافع بن الصائب کو حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابی بنایا تھا۔ تاریخ پیدائش، آپ رحمۃ اللہ امام شافعی کی تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 150 ہجری 767 عیسوی۔ یہ غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے، اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی، تو امام ابو حنیفہ کی جو وفات ہے وہ 150 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ جس سال وہ وفات پا گئے یہ اس سال پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا تاکہ آپ کو اس طرح وہ ایزی ہو جائے گا تھوڑا سا یاد کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کا نام ہے فاطمہ بنت عبید اللہ ازدیہ۔ یہ قبیلہ ازد سے تھی، ان کا جو قبیلہ تھا وہ ازد سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی ان کی تعلیم و علمی سفر، انہوں نے تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ سے حاصل کی،
جہاں قرآن مجید انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، 10 سال کی عمر میں امام مالک کی کتاب موطا مکمل یاد کر لی، کیونکہ یہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ 15 سال کی عمر میں مکہ میں فتویٰ دینے لگے، یہ بھی لکھا ہوا ہے تفسیر میں، یہ میں نے کافی سارا مٹیریل مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھا ہے۔ امام شافعی کے استاذہ، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا امام مالک کے جو استاذ ہیں وہ امام مالک بن انس جو پیچھے دوسرے امام ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ان کے استاد سفیان بن عیینہ، محمد بن حسن شیبانی ہیں، یہ شیبانی۔ تو چونکہ یہ جو تیسرے نمبر پہ ہیں امام، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ ابھی فقہ شافعی کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح رکھے گی؟ امام شافعی نے فقہ کے 2 بڑے مکاتب فکر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، جو یہ کیونکہ تیسرے نمبر پہ امام شافعی ہیں تو انہوں نے پہلے 2 امام ہیں جو ان کے ملا کر مکاتب فکر ہیں، انہوں نے جو فقہ کے بارے میں لکھا تھا تو ان کو ملا کر ایک نیا اصولی نظام قائم کیا تو وہ شافعی فقہ میں آ جاتا ہے۔ امام شافعی کے جو مشہور شاگرد ہیں، آپ کے مشہور شاگردوں میں امام احمد بن حنبل، یہ چوتھے امام ہیں، اور پھر ہے دوسرے نمبر پہ اسحاق بن راہویہ، تیسرے نمبر پہ الربیع بن سلیمان المرادی، یہ امام شافعی کی کتابوں کے راوی ہیں۔ جو امام شافعی نے لکھی ہے نا وہ یہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے روایت کرتے ہیں، ان کے راوی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیں ابو ثور ابراہیم بن خالد۔ آپ کی مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ الرسالہ اور علام، یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی ہے 204 ہجری 820 عیسوی، آپ مصر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ ابھی شافعی فقہ کہاں رائج ہے؟ یہ زیادہ تر ان کی عقیدہ رکھنے والے، ان کو ماننے والے مشرقی وسطی مطلب مڈل ایسٹ، جس میں سعودی عرب، UAE، دبئی وغیرہ آ جاتا ہے، پھر ایسٹ افریقہ مطلب مشرقی افریقہ، جو اس میں مصر میں آپ کا مزار ہے، یہاں پر بھی آپ رحمۃ اللہ کے ماننے والے بہت ہیں، اور صومالیہ یہ سارا مشرقی افریقہ میں آتا ہے، آربیٹریا، کینیا، تنزانیہ میں بہت اکثریت ہے، سوڈان وغیرہ انہوں کے آ جاتے ہیں۔ تو تقریباً ہر ملک میں ان کو ماننے والے ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں کسی میں کم، تقریباً ہر ممالک میں ہر امام کا کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا پورا نام ہے محمد بن حنبل الشیبانی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بنی شیبان قبیلے سے تھا۔ جو علمی سفر ہے آپ کا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ نے لکھتے جانا ہے، پھر یہ یاد رہے گا۔ علمی سفر، آپ رحمۃ اللہ نے بغداد شریف میں تعلیم حاصل کی اور امام شافعی سے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہ چوتھے امام ہیں، انہوں نے تیسرے امام جو امام شافعی ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ نے امام ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں سے بھی تعلیم حاصل کی۔ امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں ان سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری 780 عیسوی میں بغداد شریف جو کہ عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جو مشہور کتابیں ہیں جو اکثر پوچھی جاتی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ایک ان کی کتاب ہے مسند، اور دوسری کتاب السنا، اور تیسری ہے کتاب الزہد۔ یہ تو ان کی کتابیں آ گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مشہور جو شاگرد ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، یہ بہت فیمس ہے۔ امام بخاری، امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد کتاب لکھی انہوں نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کتاب لکھی انہوں نے۔ ان کے حوالے سے جو میں نا ایک ویڈیو علیحدہ بناؤں گا کہ ان کی تاریخ پیدائش وغیرہ بھی پوچھتے ہیں، ان کا اصل نام پوچھتے ہیں، ان کی والدہ کا نام بھی PPSC میں پوچھا جاتا ہے، تو اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ جو چاروں امام ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد میں آتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہی روش جو ہے، یہ مطلب فقہ کے اصولوں اور طریقہ کار کے مطابق مسائل کو حل کرنے کا طریقہ، جو فقہی روش ہے، جو فقہ کو طریقہ کار کو یوز کرتے ہیں۔ حدیث پر زور، آپ رحمۃ اللہ نے حدیث کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور اسے فقہ کی بنیاد بنایا۔ قیاس سے گریز، جو میں نے آپ کو پیچھے قیاس بتایا کہ قیاس کیا ہوتا ہے، اگر کسی طرح قرآن و حدیث یا
اجتماع میں وہ مسئلہ حل نہ ہو تو وہ قیاس کے تھرو حل کیا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے حدیث کی موجودگی میں قیاس کا استعمال نہیں کیا، زیادہ تر حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا فقہ کا طریقہ کار بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال، آپ رحمۃ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو ترجیح دی، جو صحابہ کرام نے بتایا ان کے اقوال کو آپ نے زیادہ ترجیح دی ہے، اور جو قیاس وغیرہ سے آپ نے گریز کیا ہے۔ آپ کی وفات ہے، آپ رحمۃ اللہ کی وفات 241 ہجری 855 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے بغداد شریف میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ کو بغداد شریف میں مقبرہ باب حرب کے قریب دفن کیا گیا۔ تو یہ ائمہ اربعہ جو PPSC کے ایگزام میں ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ان کا اصل نام، ان کی والد والدہ کا نام وغیرہ، تو یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھی اور پڑھ کر بھی بتا دیا، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو باقی ہمارے چینل کا سارا وزٹ کریں، ہم نے کافی ساری PPSC کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ